حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز والا کسی کو نہیں سنا۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کے سفر کا ہے۔ سفر میں آپ علیہ السلام مختصر نماز پڑھتے تھے، یعنی چھوٹی قرات کے ساتھ۔ تو ایک سفر میں آپ موجود تھے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور سنا کہ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ اچھی آواز والا میں نے کسی کو نہیں سنا۔ آپ علیہ السلام کی آواز، اور آپ جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو آپ سے اچھی تلاوت کوئی نہیں کرتا تھا۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا فقط يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر له فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى رواه البخاري۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاذ ابن جبل کا معمول تھا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے، پھر آ کر اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کرتے۔ ایک رات انہوں نے عشاء کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی، پھر اپنے قبیلے میں آئے اور ان کی امامت کی، اور امامت اس انداز سے کی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ 2.5 پارے ہیں سورہ بقرہ کے۔ ایک شخص نماز توڑ کر پیچھے ہٹ گیا، اس سے نہیں کھڑا ہوا گیا اتنی دیر تک، اور اس نے تنہا اپنی نماز پڑھی۔ چونکہ یہ بات بہت غیر معمولی تھی، اور اس دور میں نماز باجماعت کا اہتمام نہ کرنا منافقوں ہی کا طریقہ تھا، اس لیے لوگوں نے اس کو بہت برا محسوس کیا کہ ایک آدمی نے الگ نماز پڑھی، اور اس شخص سے کہا فلانے تو منافق ہو گیا ہے، تو منافق تو نہیں ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، بلکہ میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔
اللہ کے نبی حضرت معاذ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو یہیں تاخیر ہو جاتی ہے، پھر رات کو جا کر کے یہ ہمیں عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ہم دن بھر کھیت میں کام کرتے ہیں، تھکے ہوئے رہتے ہیں، اور یہ نماز بھی بڑی لمبی لمبی پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا کام اونٹوں کے ذریعے پانی سینچنا ہے۔ ہم اونٹوں کے ذریعے سے پورے دن پانی کی سینچائی کرتے ہیں، لوگوں کے کھیتوں میں پانی لگاتے ہیں۔ ہم لوگ دن بھر محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور گزشتہ رات ایسا ہوا کہ معاذ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنے قبیلے کی مسجد میں آئے اور یہاں انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی تو سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب اتنی دیر تک کون کھڑا رہے گا دن بھر کا تھکا ہوا آدمی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سن کر حضرت معاذ کی طرف رخ کیا اور ارشاد فرمایا، معاذ، کیا لوگوں کو تم فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ سورہ والشمس وضحاہا، سورۃ والضحیٰ، سورہ واللیل اذا یغشا اور سبح اسم ربک الاعلی جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ یہاں ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ حضرت معاذ وہی عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، اور پھر بعد میں آ کر وہی عشاء کی نماز اپنے قبیلے کی مسجد میں آ کر لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی عشاء کی نماز کسی مسجد میں پڑھ لے اور پھر دوبارہ جا کر کے وہ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھا دے؟ ایک مسئلہ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب سنیے آپ، اس حدیث سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز 2 دفعہ پڑھتے تھے، ایک مسجد نبوی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر آپ کے پیچھے، اور دوسری دفعہ اپنے قبیلے کی مسجد میں امام بن کر۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دفعہ فرض نماز پڑھ لے اور دوبارہ پھر وہ اس کی نفل کی امامت کرا لے، اس کی نماز نفل اور باقی مقتدیوں کی فرض، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کے یہاں نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں حضرت معاذ کا عمل اگر امام شافعی کے مطابق ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت معاذ کا یہ عمل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تو اب چونکہ وہ عمل کرتے تھے اسی طرح سے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے پاس حضور کی اقتداء میں جو نماز پڑھتے تھے وہ نفل پڑھتے تھے۔ بطور تبرک کے حضور کے پیچھے پڑھنا سعادت کی بات تھی، تو حضور تو فرض پڑھاتے تھے اور یہ عشاء کی نماز بطور نفل کے نیت کر کے نیت باندھ لیا کرتے تھے، فرض نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بعد میں آ کر کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو وہی نماز فرض کی نیت سے پھر دوبارہ پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے جمہور ائمہ اور علماء اس پر متفق ہیں کہ ان میں سے ایک دفعہ کی نماز وہ نفل کی نیت سے پڑھتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ جو نماز مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کی اقتداء میں پڑھتے تھے وہ فرض کی نیت سے پڑھتے تھے، اور اپنے قبیلے والی مسجد میں امام بن کر نفل کی نیت سے پڑھاتے تھے۔ اسی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ نفل پڑھنے والے امام کی اقتداء میں فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے
کہ نفل پڑھنے والے امام کی اقتداء میں فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ تھا، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ فرض عشاء کی نیت سے اپنے قبیلے کی مسجد ہی میں نماز پڑھاتے تھے، اور چونکہ مسجد نبوی کی جماعت کے وقت تک وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اس لیے آپ کی نماز کی خاص برکتوں میں حصہ لینے کے لیے اور سیکھنے کی غرض سے وہ نفل کی نیت سے آپ کے ساتھ بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی یہاں معلوم ہو گیا۔ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے یہاں کہ ائمہ کو چاہیے کہ وہ نماز اتنی لمبی نہ پڑھائیں جو مقتدیوں کے لیے باعث مشقت ہو جائے، خاص کر ضعیفوں، کمزوروں، محنت کرنے والے، جو دن بھر لوگ بیچارے محنت کرتے ہیں، اگر عشاء کی نماز ان کے لیے لمبی پڑھائی جائے گی تو وہ تو نیند کی وجہ سے جھوم جھوم کر گرنے لگیں گے، جیسے وہ صاحب الگ ہو گئے تھے جب حضرت معاذ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، اور باقاعدہ انہوں نے جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی کہ آپ کے حضرت معاذ جو ہیں وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ عن سلیمان بن یسار عن ابی ہریرہ قال ما صلیت وراء احد اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلان قال سلیمان صلیت خلفه فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل۔ آخر کی جو منزل ہے سورہ قاف سے جو شروع ہوتی ہے سورہ والناس تک، ان کو مفصل کہتے ہیں۔ ان کے پھر 3 حصے کیے گئے ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ سورہ قاف سے لے کر کے جتنی صورتیں ہیں، سورہ بروج تک، والسماء ذات البروج تک، یہ ساری کی ساری طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر اور ظہر میں انہی صورتوں میں سے پڑھتے تھے، عام جو آپ کی عادت تھی۔ اور سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب تک یہ اوساط مفصل کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عصر اور عشاء میں ان صورتوں میں سے پڑھتے تھے عمومی طور پر۔ اور سورہ لم یکن الذین سے لے کر کے سورہ والناس تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی نماز میں اکثر انہی صورتوں میں سے پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ایک امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز سے زیادہ مشابہ ہو فلاں امام کی بنسبت۔ سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ ان صاحب کے پیچھے میں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھتے تھے اور آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھتے تھے، اور عصر ہلکی ہی پڑھتے تھے، اور مغرب میں قصار مفصل اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھا کرتے تھے۔ مفصل قرآن مجید کی آخری منزل کی صورتوں کو کہا جاتا ہے، یعنی سورہ حجرات سے آخری قرآن تک۔ پھر اس کے بھی 3 حصے کیے گئے ہیں۔ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہا جاتا ہے، اور سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک کی صورتوں کو اوساط مفصل، اور لم یکن سے لے کر آخر تک کی صورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔
بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قرات کے بارے میں آپ علیہ السلام کا عام معمول بھی یہی تھا کہ ظہر کی نماز میں تطویل کرتے تھے آپ، اور فجر کی نماز میں بھی، اور عصر میں تخفیف، اور مغرب میں اس سے بھی زیادہ تخفیف، اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جو گورنر تھے ان کو بھی ایک خط لکھا، اور ان کو بھی اس بات کی تاکید کی تھی حضرت عمر نے کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل، عشاء میں اوساط مفصل، اور فجر میں طوال مفصل پڑھا کرو۔ اور بھی دوسری حدیث میں ان تمام باتوں کا ذکر موجود ہے، اس لیے قرات مسنونہ انہی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عام حالات میں انہی صورتوں کی قرات اپنی نمازوں میں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔